بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم بخیر اقدیر اسمی عاطف وقاص، اور اس ویڈیو میں اپنے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے بورڈ کے پیپر کے حوالے سے، پارٹیکولرلی فزکس کے پیپر کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے ایگزام سٹارٹ ہیں، تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں آپ کے سارے پیپرز اس دفعہ تھوڑے سے کنونشنل وے سے ڈیفرنٹ آ رہی ہیں۔ پہلے جو تھے ماضی میں اس طرح کے پیپرز آتے تھے کہ زیادہ تر امپورٹنٹ کویسچن جو ہے پاسٹ پیپرز لوگ دیکھ لیتے تھے، امپورٹنٹ کویسچنز کا پتہ چل جاتا تھا اور تقریباً وہی کویسچنز بار بار ریپیٹ ہوتے تھے۔ لیکن اس دفعہ تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ اس دفعہ کویسچنز تھوڑے سے گھما پھرا کے پیش کیے گئے ہیں، وہی کانسیپٹس ہیں، وہی ٹاپکس ہیں، وہی بکس ہیں، لیکن کویسچنز تھوڑے سے جو ہے کنسیپٹ بیس بنائے گئے ہیں۔ تو آپ نے کس طرح سے فزکس کے پیپر میں ان کے لیے تیار رہنا ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک کے ہر چیپٹر کے سٹارٹ میں لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں، وہ میں نے یہاں پہ لکھے بھی ہیں لرننگ آؤٹ کمز۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے لرننگ آؤٹ کمز کو دیکھنا ہے۔ جب بھی کوئی چیپٹر سٹارٹ کریں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس کو پریپیئر کریں، تو سب سے پہلے یہ لرننگ آؤٹ کمز دیکھیں اور یہاں سے ٹک مارک کریں کہ جو جو چیزیں آپ نے کور کر لی ہیں یہ آپ کی چیک لسٹ ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں پر چیپٹر میں موجود نہیں ہوتی، گائیڈز میں ان پہ کویسچنز کلیئرلی نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو اس کو جو ہے یا تو اپنے ٹیچر سے آپ کنسلٹ کریں، ان سے پوچھیں، یا جو بھی آپ کو ملا اپنے سینئر سے، یعنی وہ کانسیپٹس کلیئر کر کے جائیں پیپر میں۔ تو یہ وہ امبریلا ہے کہ جس سے ایگزامینر باہر نہیں جا سکتا، جو بھی پیپر بناتا ہے لرننگ آؤٹ کمز کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن پھر لرننگ آؤٹ کمز میں سے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کون سی چیز اٹھاتا ہے، کیسے کویسچن بناتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو کویسچن آپ کے ایکسرسائز میں موجود ہیں اسی پیٹرن پہ کویسچنز دیے جائیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جی یہ ایک کویسچن ہے، واٹ از لیسٹ کاؤنٹ ایرر، ہاؤ کین لیسٹ کاؤنٹ ایرر بی ریڈیوسڈ۔ اب یہی کویسچن وہ اس انداز میں بھی دے سکتا ہے کہ جی آپ کو کوئی ڈیٹا دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اگر ہم اس کا جو ہے لیسٹ کاؤنٹ کم کرنا چاہیں تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے یہی کویسچن ہوگا لیکن اسٹیٹمنٹ چینج کی گئی ہوگی۔ تو یہ لرننگ آؤٹ کم سب سے پہلی چیز ہے جو آپ نے کور کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر چیپٹر کے اینڈ میں کی پوائنٹس ہوتے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں دیکھیں تو کی پوائنٹس موجود ہیں، ہر چیپٹر میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کی پوائنٹس آپ نے کور کرنے ہیں۔ کدھر گئے یہ ہر چیپٹر کی اینڈ میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ لازمی کور کریں۔ اس میں مزے کی ایک بات یہ ہے ان کی پوائنٹس میں کہ اس چیپٹر سے وہ کوئی بھی کویسچن دیں وہ کسی نہ کسی طرح ان کی پوائنٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا۔ تو اگر ان کویسچنز میں سے آپ کو باقی چیزیں کلیئر ہیں یا نہیں ہیں، کم از کم یہ کی پوائنٹس یعنی اس ٹاپک کا نچوڑ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ڈیفینیشنز جس چیز کی بھی لکھیں یہ ڈیفینیشن لیں، کیونکہ یہ سٹینڈرڈ ہیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود ہیں، تو اس پہ آپ کو فل مارکس مل سکتے ہیں۔ تو اگر جو ہے آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے تو یہ چیز اس کا لازمی حصہ ہے۔ لرننگ آؤٹ کمز کے بعد یہ کی پوائنٹس، اچھا یہ ہر چیپٹر میں ہوتے ہیں اور یہ آپ کو سیف ایگزٹ دیتے ہیں جہاں پہ بھی آپ پھنستے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ٹاپک ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا جو اس چیپٹر سے کویسچن دیا گیا ہوگا۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیپٹر میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا انفارمیشنز موجود ہوتی ہیں۔ جیسے اب دیکھیں یہ یونٹ فیکٹر ہے، اب یہ کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی ڈیفینیشنز ہو گئیں یا کہیں پہ اس طرح کے کوئی پوائنٹس ہوتے ہیں کہ فار یور انفارمیشن یا ٹڈ بٹس۔ تو تیسری چیز آپ نے وہ سارے ایکسٹرا انفارمیشنز کلیکٹ کر لینے ہیں جو مختلف چیپٹرز میں مختلف جگہوں پہ آپ کو دی گئی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہے ڈو یو نو، یہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے پوائنٹ ٹو پونڈر۔ تو وہ ساری چیزیں ان کو میں نے ایکسٹرا انفارمیشن کے طور پہ یہاں پہ مینشن کیا ہے۔ تو وہ ساری ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو
معلوم ہونی چاہیے. وہ ملٹیپل چوائس کویسچنس میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں اور باقی ویسے بھی اس پہ شارٹ کویسچنس بن سکتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے امپورٹنٹ چیز، یعنی اکثر اسٹوڈنٹس کچھ کمپریہنسیو کویسچنس کو ان امپورٹنٹ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. جیسے وہ ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ان کی یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ جی جو ان کی یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ جس چیپٹر سے پچھلے 5 سالہ میں جو پاسٹ پیپرز ہیں، پاسٹ پیپرز میں زیادہ کویسچن نہیں آئے تو وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے آپ کا پیپر پورا بیلنسڈ ہوگا، ہر چیپٹر سے کچھ نہ کچھ لازمی اٹھایا ہوگا. تو یہ نہ کہیں کہ جی یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں، تو میں بات کر رہا تھا شارٹ کویسچنس کی، یعنی کمپریہنسیو فار شارٹ کویسچنس. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکسرسائز میں کمپریہنسیو کویسچنس ہوتے ہیں وہ شارٹ کویسچن کے طور پہ پوچھے جاتے ہیں. اب جن کے اسمارٹ شیٹس پہ پیپر ہونے ہیں وہ اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی کویسچن جو ہے لانگ شارٹ میں آ جائے تو اس کو ایک پیج پہ کیسے لکھیں گے. دیکھیں، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی بھی غیر ضروری انفارمیشن مت لکھیں پیپر کے اندر. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک پیج پہ آپ نے آنسر لکھنا ہے اور جی آپ سے یہ پوچھا گیا ہے، فار ایگزامپل یہاں پر میں بات کروں گا جی پریسیژن اور ایکوریسی کی، اور یہ شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے ڈفرینشیٹ بٹوین پریسیژن اینڈ ایکوریسی، یا ایرر اور انسرٹینٹی میں کیا فرق ہے. واضح طور پہ اس کا یہاں پہ زیادہ ذکر نہیں ہوتا، لیکن یہ کویسچن بن سکتا ہے کیونکہ ایرر اور انسرٹنٹی جو ہے وہ آپ نے اس چیپٹر کے اندر انڈرسٹینڈ کیے ہوتے ہیں. یا آپ کو کہا جائے کہ جی سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہوتی ہیں اور پھر 4-5 ایگزامپلز دی جائیں کہ جی ان کے سگنیفیکنٹ فگرز بتائیں. یا آپ سے انسرٹنٹی کی صرف ڈیفینیشن پوچھی جائے اور ایک چھوٹا سا پرابلم دے کہ اس میں انسرٹنٹی کتنی ہوگی. تو کمپریہنسیو کویسچن کو بھی شارٹ کویسچنس کے پوائنٹ آف ویو سے پریپیئر کر لیں. اور یہ پریپریشن کیسے ہوگی؟ فار ایگزامپل یہاں کی کمپریہنسیو کویسچنس کی ڈیفائن فزکس، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھنا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ کی پوائنٹس یاد کر لیں. کی پوائنٹس یہاں پہ موجود ہیں جی. یہ دیکھیں، یہ فزکس کی ڈیفینیشن ہو گئی. پھر وہ کہیں گے جی ایسا یونٹس کیا ہوتے ہیں، اور بیس اور ڈیرائیوڈ ڈیفینیشن آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے. دیکھو ایسا یونٹ سسٹم انٹرنیشنل. پھر آپ سے کہیں گے جی ایس آئی یونٹس کو، اور اس کی جو ہے یہ تو کنونشنز ہیں ایس آئی یونٹس کی، اور یہ یہاں پر چیپٹر میں موجود ہے. بہرحال وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. واٹ آر ایررز ڈفرینشیٹ سسٹم، یہ بھی چیپٹر کے اندر موجود ہے. تو یہ شارٹ کویسچن کے طور پہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں. تو پھر آپ نے لمبی چوڑی کہانیاں نہیں لکھنی، ٹھیک ہے، ٹو دا پوائنٹ رہنا. اب اس طرح سیکنڈ چیپٹر ہے، اس میں بھی یہی ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. لرننگ آؤٹ کمز، کی پوائنٹس، ایکسٹرا انفارمیشنز اور کمپریہنسیو فار شارٹ، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کر لیں. اب ہم جاتے ہیں لانگ کویسچنس کی طرف. لانگ کویسچن اس چیپٹر میں فرسٹ ایئر میں جو ہے آبویسلی بہت زیادہ لانگ کویسچنز ہیں. اور اگر پاسٹ پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاسٹ پیپرز میں نے جو چیپٹر بہت زیادہ دفعہ لانگ کویسچنز میں دیکھا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 10 تھرمو ڈائنامکس. اس کے بہت زیادہ لانگ کویسچنز بنتے ہیں. تو وہ ایک لسٹ میں نے فرسٹ چیپٹر سے لے کر آخری چیپٹر تک بنائی ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن ایک اور بات یہاں پر بتاؤں گا. شارٹ کویسچن میں تو ایک تو میں نے کہا کی پوائنٹس اس کے لیے کام اہم ہے. یہ کی پوائنٹس لانگ اور شارٹ دونوں کے لیے اہم ہے. اور یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اور تیسری چیز جہاں پر بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، جیسے ڈائمینشنز کا کویسچن ہے تو 2-3 کوانٹیٹیز دی گئی ہوں گی، ان کے ڈائمینشنز مانگے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں، تو پھر وہ اس حساب سے آپ نے کور کر لینے ہیں. کنسیپچول کویسچن، اب جتنے بھی لرننگ آؤٹ کمز ہیں، لرننگ آؤٹ کمز میں چھوٹے چھوٹے فارمولے بھی ہوتے ہیں، تو وہ فارمولے آپ نے ایک پیج پہ لکھنے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ نیومیریکل پرابلمس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر شارٹ کویسچن میں ایک اور چیز بھی ہے، نیومیریکل جو پرابلمس ہیں اور اسائنمنٹس، خاص طور پہ نیومیریکل اسائنمنٹس.
یہ میں بتانا بھول گیا. یہ شارٹ کویسچنس کی ابھی بات ہو رہی ہے. نومیریکل ایگزامپلس, اسائنمنٹس, اور کوئی نومیریکل پرابلم بھی آ سکتا ہے. یہ شارٹ کویسچن پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہر چیپٹر میں گنے چنے ہی کچھ نومیریکل ایگزامپلز اور اسائنمنٹس ہیں, تو وہ آپ پریکٹس کر کے جائیں. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے کہا ٹیکنیکل ٹائپ کویسچنس ہوں گے. یہ جو ٹیبل ہے, اس طرح کے ٹیبلز ایک تو MCQs وغیرہ کے لیے اہم ہے. اگر لانگ کویسچن سے پہلے MCQs کی اگر بات کروں تو MCQs ایکسرسائزز کے ایکسرسائز وہ تو آپ نے لازمی کرنے. ٹھیک ہے, دوسرا جتنے بھی آپ کے پاس بک میں ٹیبلز موجود ہیں, ٹھیک ہے, جہاں جہاں پر یونٹس موجود ہیں, ڈائمینشنز اور یہ بھی ساتھ میں آ سکتی ہے کیونکہ وہ پہلے چیپٹر کی ہیں, لیکن یونٹس زیادہ اہم ہوتی ہیں. اور پھر جتنے سمپل فارمولے ہیں ان پہ کوئی ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا 1 اسٹیپ نومیریکل پرابلم آ سکتا ہے. سمپل فارمولا فار ایگزامپل V=F لیمڈا, یا فیز ڈفرینس دیا گیا ہو اور پاتھ ڈفرینس مانگے, یا پاتھ ڈفرینس دیا گیا ہو فیز ڈفرینس مانگے, یا اسپیسیفک ہیٹ وغیرہ کے چھوٹے موٹے فارمولے ہیں. یا ادھر آپ دیکھیں کائنمیٹکس میں یا میگزیمم رینج وغیرہ اور ہائٹ کے درمیان جو چھوٹی موٹی ریلیشن شپ ہیں, یا 5th چیپٹر کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں. V=R ہو گیا, یا S=R θ, یا ریڈین سے ڈگری میں, یا ڈگری سے ریڈین میں کنورژن, یا سپیڈ آف ساؤنڈ کی ڈیپینڈنسی مختلف چیزوں پہ. تو جتنے بھی چھوٹے موٹے فارمولے ہیں وہ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے, آپ کو یاد ہونے چاہیے, کیونکہ اس پہ MCQs بھی بن سکتے ہیں. وہ لانگ کویسچنز میں, نومیریکل پرابلمز میں, شارٹ کویسچنز میں کئی طرح سے وہ آ سکتے ہیں. اچھا, شارٹ کویسچنز میں پروفس بھی آ سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل چھوٹے موٹے جو پروف ہیں ہر چیپٹر میں ہے, اس کا اگر سامنے آ جاتے ہیں تو ان کا بھی ذکر کرتے. فار ایگزامپل آپ ایکسرسائز ایسی جنرلی اگر آپ دیکھیں یہاں پر ویکٹر اینڈ ایکویلیبریم میں, اس چیپٹر میں ایکویلیبریم کی کنڈیشنز آ جائیں, یا اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں, تو یہ شارٹ کویسچنز میں آ سکتی ہیں. ٹھیک, اچھا اب ہم جاتے ہیں لانگ کویسچنز کی طرف. لانگ کویسچنز کی لمبی لسٹ بن سکتی ہے, میں نے ان میں سے کچھ سلیکشن کی ہے. آپ اس کو مزید چینج کر سکتے ہو, آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر میں فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کر لوں تو فرسٹ چیپٹر میں سب سے پہلے میں نے ڈائمینشنل انالیسس کا ٹاپک اٹھایا ہے کہ ڈائمینشنل انالیسس جو ہے یہ زیادہ اہم ہے. اس پہ نومیریکلز بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ لانگ کویسچن کے طور پہ آ سکتا ہے. شارٹ کویسچنز میں بھی آ سکتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, کچھ کوانٹیٹیز دی گئی ہوں, ان کے ڈائمینشنز پوچھیں, یا ڈائمینشنلی اس کی اپلیکیشنز وغیرہ اور لمیٹیشنز, الگ الگ سے ہیڈنگز موجود ہیں. اس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ بھی یاد ہوں, اس کی لمیٹیشنز بھی یاد ہوں. پھر دوسرا ہے ویکٹر ایڈیشن. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کویسچنز جو زیادہ نہیں آئے وہ اس دفعہ آ سکتے ہیں. تو یہ کمپوننٹ میتھڈ کے ذریعے ویکٹر کو کیسے ایڈ کریں گے, یہ لانگ کویسچن کے طور پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ویکٹر پروڈکٹ, اس میں اسکیلر بھی ہو سکتا ہے, ویکٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کا پھر جنرلی میں ایک امپورٹنٹ چیز ہر لانگ کویسچن کے حوالے سے بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے سب سے پہلے اس کا فلو چارٹ بنانا ہے جو بھی کویسچن دیا گیا ہو. یعنی فار ایگزامپل میں اس ویکٹر پروڈکٹ کی بات کروں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. پھر اس کا ڈیفینیشن کے بعد میتھمیٹیکل فارم ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ڈائیگرام ہوتا ہے. ٹھیک, پھر اس کا جو ہے یہ فلو چارٹ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے. ڈیفینیشن لکھ لی, میتھمیٹیکل فارم, ڈائیگرام, ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے, یہ ایکسپلینیشن کے اندر بھی دونوں کر سکتے ہیں, ڈائیگرام اور میتھمیٹیکل فارم. بہرحال اس طرح سے ایک اور پھر آخر میں کنکلوژن ہوتی ہے. یا اچھا, کچھ کیسز میں اس میں فار ایگزامپل اس پرٹیکولر ٹاپک میں ایگزامپلس بھی بن سکتے ہیں. تو جہاں جہاں پہ بھی ایگزامپلس بنتے ہیں تو وہ آپ نے ایگزامپلس بھی دینے ہیں. ٹھیک,
एग्जांपल्स भी देने हैं, और किसी चीज़ के एप्लीकेशंस बनते हैं, इस्तेमाल बनते हैं, किसी चीज़ का यूनिट, कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें यूनिट भी डिफ़ाइन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं देख लूँ, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह मिल जाता है टार्क का, हाँ यहाँ पर ये टार्क, तो फिर टार्क की आपने मैथमेटिकल फार्मूला, उसका यूनिट भी एंड में आपने डिस्कस करना है। फिर ये भी बताना है कि जी ये वेक्टर है या स्केलर है। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहली पेज पे 2-3 लाइन में अपने लिए वो फ्लो चार्ट बनाएं, ताकि आगे आप लिखते हुए इसी के मुताबिक रहें, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फ़्लो चार्ट बनाना, या इसको हम ये कह सकते हैं कि हर लॉन्ग क्वेश्चन का आपने क्या करना है, उसकी साइनॉप्सिस बनानी है, या जिसको हम आउटलाइंस भी कह सकते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन की, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की आपने आउटलाइंस या साइनॉप्सिस बनानी है। पहले पेज पे वो सारा कुछ लिखना है कि जी आगे मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है तो इसके इस तरह बन सकते हैं कि जी आपने सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना है, फिर आपने इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, क्वेश्चन को गौर से रीड करना है, क्वेश्चन में जो कुछ मांगा हो, क्वेश्चन के कई पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। एक की मिसाल देता हूँ, बाकी इसी तरह से ही आपने सोचना है। डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन लाइक इस तरह आ जाता है कि जी व्हाट इज़ मीन बाय डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट आर लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस की अलग हेडिंग होगी, एप्लीकेशन की अलग हेडिंग्स होगी। लिमिटेशंस के अंदर 2-3 हेडिंग्स हो सकती हैं, सब हेडिंग्स। इसी तरह एप्लीकेशंस के अंदर भी सब हेडिंग्स हो सकती हैं। तो अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो हर चीज़ को अलग अलग से आपने एक्सप्लेन करना है। फिर इसके साथ ये जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये अनसर्टेनिटीज़ वाले, ये इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल आपने सारे करने हैं, मैं इसमें से कोई कम नहीं करूँगा, लेकिन ये वाले जो है ना 2 और 3, ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखा। हालांकि अनसर्टेनिटी का लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर अनसर्टेनिटीज़ इंडिकेट करने के वो तरीके आपने बताने, लेकिन मुझे लगता है कि इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा अहम है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूँ साथ में कि न्यूमेरिकल फ्रॉम अनसर्टेनिटी आ सकता है। फिर आगे जाते हैं, तो ये तो कुछ पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बात हुई। फिर ये न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन है, टार्क का है। टार्क के साथ यानी टार्क की मैथमेटिकल फॉर्म सारी चीज़ें करके फिर इसको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करना है और उसके साथ इसको एक्सप्लेन करना है। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है जिस पे नोट लिखना होता है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ वगैरह ये आपको आनी चाहिए। लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ में जितनी भी रिलेशनशिप्स है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डिराइवेशन समेत लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अहम है। उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ को एंगुलर फॉर्म में लिखें, या टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। बैंकिंग ऑफ रोड, ये मुझे लगता है कि इस दफ़ा आ सकता है कि किस तरह जो बैंकिंग एंगल जो है वो V और R के साथ रिलेटेड है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है। फिर इस तरह एंगुलर मोमेंटम और उसकी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। देखिए 5th चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं, 5th चैप्टर भी काफ़ी अहम है। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है आप जानते हैं, ये सब स्टूडेंट जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहम है, तो ये तकरीबन सब ने कवर किया होता है। इसमें 3 चीज़ें हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है और मैक्सिमम हाइट है। फिर उनके रिलेशनशिप्स हैं, शॉर्ट में भी अहम है, लॉन्ग में भी अहम है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, ठीक है। फिर ये 5th चैप्टर जो है वो देखें, सारा 5th चैप्टर ये भी बड़ा अहम है। तो ये जो मैंने लिखी हैं टॉपिक्स आप देखते जाएं।
ریئل اینڈ اپیرنٹ ویٹ، آرٹیفیشیل گریویٹی. پھر آرٹیفیشیل گریویٹی میں ایک فارمولہ ہے، اس کی ڈرائیویشن آ سکتی ہے. آربیٹال ویلاسٹی میں یہ پروف آ سکتا ہے کہ اس طرح کریں. اور یہ جو زیوس ٹیسٹنری سیٹلائٹ ہے، اس میں اینڈ میں ایک میتھمیٹیکل فارم ہے، اس کی فائنل ریلیشن یہ آ جاتی ہے. یہ اصل میں کیپلر لا ہے، کیپلر لا آف پیریڈز. تو یہ اس کا پروف آپ کو آنا چاہیے. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آ سکتا ہے. اسٹوکس لا اور ٹرمینل ویلاسٹی 6 چیپٹر سے اکثر کوسچن آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو کوئی بھی ٹاپک مس نہیں کر سکتے. اس میں ایکویشن آف کنٹینیوٹی، اس کو کہتے ہیں کہ لا آف کنزرویشن آف ماس ہے، پروف کریں تو وہ آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھر برنالی ایکویشن ہے، کنزرویشن آف ماس ہے. اگر تو یہ لانگ میں آ جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو کافی جگہ ملے گی. جن کے اسمارٹ شیٹس پہ بھی پیپر ہیں ان کو بھی کافی اسپیس ملے گی اس کو سالو کرنے میں. اس میں میتھمیٹیکل فارم، ڈائیگرام اور اس کی جو ڈسکشن ہوتی ہے اینڈ میں وہ لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی اپلیکیشن ٹاریسیلی تھیورم ہے، وینچری میٹر ہے، ایئر ڈریگ ہے، یہ ساری چیزیں. ایروفائل جو ہوائی جہاز میں اس کے پر میں جو ہے وہاں پر برنالی ایکویشن کی اپلیکیشن ہے، تو یہ لازمی ہے. پھر سمپل ہارمونک موشن اور اس کی ریلیشن سرکولر موشن کے ساتھ، یہ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے. پھر سمپل پینڈولم ہے، یہ آخری نوٹ میں آ سکتا ہے. انرجی کنزرویشن ان سمپل ہارمونک موشن، اب یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، یہ میتھمیٹیکل ٹائپ ہے. اس میں آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ سمپل ہارمونک موشن جو ہے وہاں پر انرجی کنزروڈ ہوتی ہے. پھر اسپیڈ آف ساؤنڈ کے دونوں فارمولے لیپلاس نے اور نیوٹن نے جو فارمولے ڈرائیو کی. افیکٹ آف ویریس فیکٹرز آن اسپیڈ، خاص طور پہ ٹمپریچر کا افیکٹ، اور جو آخر کا فارمولہ ملتا ہے ٹمپریچر اور اسپیڈ کو ریلیٹ کرتا ہے. میتھمیٹیکل انالیسز اسٹینڈنگ ویوز کی، ہاں اب ہم جاتے ہیں جی. اسٹینڈنگ ویوز بہت زیادہ اہم ہے. اسٹرنگ میں یا آرگن پائپس میں کمپیریزن مانگی جا سکتی ہے، پروف مانگے جا سکتے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ. ڈاپلر ایفیکٹ آخری نوٹ میں آ سکتا ہے. ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ، نو ڈاؤٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. اس میں پروف ہو سکتے ہیں کہ سلٹ اسپیسنگ کے لیے فارمولہ ڈیرائیو کریں، فرنج کی پوزیشن بتانے کے لیے فارمولہ ڈیرائیو کریں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر اس طرح مائیکلسن انٹرفیرومیٹر انسٹرومنٹس جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ آ سکتا ہے، اس کی کنڈیشنز آ سکتی ہیں. ڈفریکشن گریٹنگ ہے، اس کا فارمولہ ہے کہ کس طرح تیٹا اور لیمڈا کے درمیان ریلیشن شپ ہے، یا ویو لینتھ کیلکولیٹ کرنے کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ یعنی لیزر کے ذریعے کیسے ویو لینتھ فائنڈ کریں گے ڈفریکشن گریٹنگ کو استعمال کر کے، تو وہ پوچھا جا سکتا ہے. کرسٹل ڈفریکشن کا بیگز لا ہے. اور پھر پولرائزیشن، ریفلیکشن کی پولرائزیشن، بریسٹرز لا، یہ امپورٹنٹ ہے. پھر ان میں لاسٹ چیپٹر ہے جاؤز انرجی ایکویولنس ہے، فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، مولر اسپیسیفک ہیٹ ہے، اور پروف ہے اس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. انٹراپی اور سیکنڈ لا، ان کا ریلیشن شپ. کارنو سائیکل، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. اور پھر ہیٹ انجن اور ریفریجریٹر. تو یہ ایک لسٹ میں نے بنائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ لانگ کوسچن ادھر سے ہو جائے گا. اس میں سے بہت سے شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں. یہ تو آپ کو لازمی کور ہونے چاہیے. اس کی جو ہے پکچرز میں، بلکہ آپ اس طرح کر لیں کہ اس کا اسکرین شاٹ لیں. یہ ہوا جی پہلا پیج. ٹھیک. یہ اس کا اسکرین شاٹ لیں. پھر یہ ہوا جی دوسرا، اس کا اسکرین شاٹ لیں. تیسرا، اس کا اسکرین شاٹ لیں. اور یہ آخری، اس کا اسکرین شاٹ لیں. نیومیریکل پرابلمز تقریباً سارے آپ نے کرنے ہیں، لیکن وہ زیادہ کرنے ہیں جن کے اوپر لرننگ آؤٹ کمز میں زیادہ زور دیا گیا ہو. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دا اللہ پامان کے اسے.